بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، اسپرٹ آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج کی اس کلاس میں جماعت نحم کی اردو لازمی کتاب کے لیکچرز کے سلسلے میں آج ہم سبق نمبر 10 نامدیو مالی کے مصنف کا تعارف، سبق کا خلاصہ، سبق کا مرکزی خیال، سبق کے مشقی سوالات، نثر پاروں کی تشریح اور اقتباسات کی تشریح کو سمجھیں گے۔ اس سے پہلے کہ سبق کا آغاز کریں، اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل اسپرٹ آف اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آنے والے اس طرح کے مزید لیکچرز بھی ملتے رہیں۔ سب سے پہلے چلتے ہیں مصنف کے تعارف کی طرف۔ سبق نامدیو مالی کے مصنف مولوی عبدالحق ضلع میرٹھ ہندوستان میں 1870 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 1961 عیسوی میں وفات پائی۔ ابتدائی تعلیم فیروز پور اور علی گڑھ سے حاصل کی، علی گڑھ ہی سے BA کیا۔ آپ نے اسلامیہ کالج لاہور سے BA آنرز کا امتحان پاس کیا۔ علمی خدمات کے صلے میں الہ آباد یونیورسٹی اور علی گڑھ یونیورسٹی سے DLED کی ڈگریاں ملیں۔ انجمن ترقی اردو کے سیکرٹری مقرر ہوئے۔ آپ کی آخری آرامگاہ اردو کالج کراچی میں ہے۔ آپ کی علمی خدمات کے صلے میں آپ کو بابا اردو کا لقب دیا گیا۔ آپ کی مشہور تصانیف میں قواعد اردو، سر سید احمد خان حالات و افکار، نصرتی، اردو انگلش ڈکشنری، خطبات عبدالحق، مقدمات عبدالحق، تنقیدات عبدالحق شامل ہیں۔ اس کے بعد چلتے ہیں سبق کے خلاصے کی طرف۔ نصاب میں شامل مولوی عبدالحق کا سبق نامدیو مالی ایک مالی کا خاکہ ہے جس کا نام نامدیو تھا۔ نامدیو اورنگ آباد کے باغ میں مالی تھا۔ نامدیو بہت زیادہ محنتی تھا، جسے باغبانی سے عشق اور پودوں سے پیار تھا۔ وہ پودوں کو پانی دے کر انہیں ہر زاویہ سے دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا تھا۔ نامدیو کی کوئی اولاد نہ تھی۔ وہ اپنے پودوں اور پیڑوں کو اپنی اولاد سمجھتا تھا اور اولاد ہی کی طرح ان کا خیال کرتا تھا۔ وہ ایک ایک پودے کے پاس بیٹھتا اور یوں لگتا پودوں سے باتیں کر رہا ہے۔ پودوں کو پھلتا پھولتا دیکھ کر خوش ہوتا تھا۔ اگر کسی پودے کو کیڑا لگ جاتا تو اسے بہت فکر ہوتی۔ وہ اس کی دوا دارو کرتا جب تک کہ پودا دوبارہ توانا نہ ہو جائے۔ اسے جڑی بوٹیوں کی پہچان تھی۔ وہ اس سے بچوں کا علاج بھی کرتا تھا۔ وہ خود بھی صاف ستھرا رہتا اور باغ کو بھی صاف ستھرا رکھتا تھا۔ اس سے نہ ستائش کی تمنا تھی اور نہ صلہ کی پرواہ، بس اپنے کام میں مگن رہتا تھا۔ ایک سال بارش کی کمی کی وجہ سے جب پانی کی قلت ہوئی تو وہ کہیں دور سے پانی ڈھو ڈھو کر لاتا اور پودوں پیڑوں کو دیتا، جن کی وجہ سے اس کا باغ ہرا بھرا اور سرسبز و شاداب رہتا۔ اس کارگزاری پر جب مصنف نے اسے انعام دینا چاہا تو اس نے یہ کہہ کر انعام لینے سے انکار کر دیا کہ اپنے بچوں کی پرورش کرنے کا کوئی انعام کا مستحق نہیں ہو۔ ایک دن باغ میں شہد کی مکھیوں نے حملہ کیا۔ سب مالی بھاگ گئے۔ نامدیو اپنے کام میں مگن تھا۔ اسے خبر نہ ہوئی مکھیوں نے نامدیو پر سخت حملہ کیا، جس سے وہ بے دم ہو گیا اور اسی میں جان دے دی۔ نامدیو سیدھا سادہ ہر وقت مسکراتا رہتا، ہر ایک سے جھک کر ملتا۔ خود غریب تھا مگر ہر ایک کی مدد کرتا۔ گرمی سردی دھوپ میں بس وہ کام کرتا رہتا تھا۔ وہ سب کو اچھا سمجھتا اور سب سے محبت کرتا تھا۔ نیکی اور بڑائی اسی میں ہے کہ انسان اپنی صلاحیتوں اور مال سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرے۔ اس معیار کے مطابق نامدیو نیک بھی تھا اور بڑا بھی۔ چلتے ہیں سبق کے مرکزی خیال کی طرف۔ اس سبق میں مصنف محنت اور توجہ کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ انسان کی دلچسپی اور توجہ کسی بھی کام میں ہو سکتی ہے، مگر اس کے لیے محنت اور خیال سب سے ضروری ہے۔ اکثر افراد کام کے دوران اپنی ذات کو بھول جاتے ہیں اور اپنے کام کو اپنی اولاد کی طرح سمجھتے ہیں۔ چھوٹے سے چھوٹی اور بڑے سے بڑی پریشانیوں کا حل نکال لیتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ انسان میں قابلیت اور معلومات بڑھتی ہے۔ انسان کا کام اس کو نیک اور عظیم بناتا ہے۔ عزیز طلبہ، چلتے ہیں مشقی سوالات کی طرف، جس میں سوال نمبر 1 درج ذیل سوالات کے جوابات دیجیے۔ اس میں پہلا سوال ہے، نامدیو کس باغ میں مالی تھا؟ اس کا جواب ہے نامدیو مقبرہ رابعہ درانی، اورنگ آباد، حیدرآباد، دکن کے باغ میں مالی تھا۔ دوسرا سوال ہے،
مصنف کو نامدیو کی کون سی حرکتوں پر تعجب ہوتا تھا؟ اس کا جواب ہے مولوی عبدالحق کو نامدیو کی حرکتوں سے، یعنی چلتے چلتے پودوں کو مسکرا کے یا اچانک سے دیکھنا، ان سے چھپ چھپ کر پودوں سے باتیں کرنا، انہیں اپنی اولاد کی طرح خیال رکھنا، ان پر تعجب ہوتا تھا۔ سوال نمبر 3، اس سبق میں نامدیو کی کون کون سی خوبیاں بیان کی گئی ہیں؟ اس کا جواب ہے نامدیو کو اپنے کام سے سچا لگاؤ تھا، وہ بڑے خلوص، انہماک اور توجہ سے اپنا کام کرتا تھا۔ وہ اپنے پیڑ پودوں سے بہت پیار کرتا تھا اور ان کی دیکھ بھال اپنی اولاد کی طرح کرتا تھا۔ وہ خود بھی صاف ستھرا رہتا تھا اور اپنے باغ کو بھی انتہائی صاف ستھرا رکھتا تھا۔ وہ سادہ مزاج اور بھولا بھالا تھا۔ اپنے کام کے بدلے اسے نہ ستائش کی تمنا تھی اور نہ صلے کی پرواہ۔ اسے اپنے بہترین کام پر کوئی غرور اور تکبر نہ تھا۔ اس کے چہرے پر تازگی اور لبوں پر مسکراہٹ رہتی تھی۔ وہ چھوٹے بڑے ہر ایک سے جھک کر ملتا تھا۔ وہ سب کو اچھا سمجھتا تھا اور سب سے محبت کرتا تھا۔ وہ خود کو تو غریب تھا مگر غریبوں کی اپنی حیثیت سے بڑھ کر مدد کرتا تھا۔ اسے جڑی بوٹیوں کی پہچان تھی، اس لیے اسے بچوں کے علاج میں خاصی مہارت حاصل تھی۔ مختصر یہ کہ وہ ایک مثالی مالی تھا۔ سبق کا اگلا سوال، پانی کی قلت بڑھی تو نامدیو نے کیا کیا؟ اس کا جواب ہے پانی کی قلت سے نامدیو کے پودے خراب ہونے لگے تھے، جس کی وجہ سے وہ دور دراز گاؤں کے کنویں سے پانی لا کر پودوں میں ڈالتا۔ سبق کا آخری سوال، نامدیو کو بچوں کے علاج میں کیسے مہارت حاصل ہوئی؟ اس کا جواب ہے نامدیو ایک باغ میں مالی تھا۔ اس باغ میں الگ الگ طریقے کے پھول، پودے اور درخت تھے، جس کا خیال رکھنا اس کا فرض تھا۔ وہ بہت سالوں سے باغ میں کام کرتے تھے، جس کی وجہ سے اسے جڑی بوٹیوں کی شناخت ہو گئی تھی کہ کس سے کس بیماری کا علاج ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد سوال نمبر 2، جس کے اندر MCQs دیے گئے ہیں۔ درست جوابات پر ٹک کا نشان لگانا ہے۔ جس طرح سے سوال ہے درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیے۔ پہلا ہے نامدیو مال تھا نمبر 1 مالی، نمبر 2 ڈرائیور، نمبر 3 چوکیدار، نمبر 4 خانسامہ۔ اس کا درست جواب ہے نمبر 1 مالی۔ دوسرا سوال ہے ڈاکٹر صاحب کو آدمی پرکھنے میں بھی تھا، نمبر 1 کمال، نمبر 2 اندازہ، نمبر 3 خیال، نمبر 4 جمال۔ اس کا درست جواب ہے نمبر 1 کمال۔ تیسرا سوال ہے نامدیو نے سارے چمن کو آئینہ بنا رکھا تھا۔ اس جملے میں آئینہ بنانے کا مطلب ہے نمبر 1 خوبصورت بنا دینا، نمبر 2 رنگوں کو سجا دینا، نمبر 3 صاف ستھرا کر دینا، نمبر 4 خانسامہ۔ اس کا درست جواب ہے نمبر 3 صاف ستھرا کر دینا۔ چوتھا سوال ہے ماں اپنے بچوں کو دیکھ کر ہوتی ہے، نمبر 1 ناراض، نمبر 2 خوش، نمبر 3 افسردہ، نمبر 4 ملول۔ اس کا درست جواب ہے نمبر 2 خوش۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے نامدیو غریب تھا اور تنخواہ بھی تھی، نمبر 1 زیادہ، نمبر 2 کم، نمبر 3 بہت زیادہ، نمبر 4 بہت کم۔ اس کا درست جواب ہے نمبر 4 بہت کم۔ چلتے ہیں سوال نمبر 3 کی طرف۔ سوال نمبر 3 میں درج ذیل خالی جگہیں درست الفاظ سے پر کیجیے۔ میں نے پہلے سے اس میں یلو کلر کے اندر الفاظ لکھ دیے ہیں، اس سے آپ کو پورے جملے کا اندازہ ہو جائے گا۔ پہلا ہے ہر شخص میں قدرت نے کوئی نہ کوئی ڈیش رکھی ہے، تو اس کا درست جواب ہوگا صلاحیت رکھی ہے۔ دوسرا ہے گدلہ پانی پودوں کے حق میں ڈیش تھا، یہاں پر آئے گا آب حیات، تو جملہ بن جائے گا گدلہ پانی پودوں کے حق میں آب حیات تھا۔ تیسرا جملہ ہے ڈاکٹر صاحب شاہی باغ کو حقیقت میں ڈیش بنانا چاہتے تھے، اس کا درست جواب ہے خالی جگہ میں آئے گا شاہی باغ، اور پورا جملہ بن جائے گا ڈاکٹر صاحب شاہی باغ کو حقیقت میں شاہی باغ بنانا چاہتے تھے۔ چوتھا جملہ ہے باغ کے داروغہ خود بھی بڑے کارگزار اور مستعد تھے، اس کا جواب آئے گا مستعد، تو پورا جملہ بن جائے گا باغ کے داروغہ خود بھی بڑے کارگزار اور مستعد شخص ہیں۔ آخری جملہ ہے 1 سال بارش بہت ڈیش ہوئی، اس کا جملہ بنے گا 1 سال بہت، اس میں جواب آئے گا کم، اور جملہ بنے گا 1 سال بارش بہت کم ہوئی۔ عزیز طلبہ، چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف، جس میں اقتباسات کی تشریح کے بارے میں سوال ہے۔ امتحانات میں اقتباسات کی تشریح آیا کرتی ہے، آپ کے سبق کے کسی بھی حصے سے کوئی اقتباس آ سکتا ہے، اور اس میں سبق کا حوالہ اور مصنف کا حوالہ لکھنے کے بعد اس اقتباس کی اسی طرح تشریح کی جاتی ہے جس طرح سے ہم اشعار کی تشریح کیا کرتے ہیں۔
تو سوال نمبر 4 درج ذیل اقتباسات کی تشریح کیجیے۔ پہلا ہے کام سے سچا لگاؤ تھا، اسی میں اس کی جیت تھی۔ اس میں حوالہ لکھا جائے گا۔ یہ جملہ ہماری درسی کتاب کے سبق نامدیو مالی سے لیا گیا ہے۔ مصنف کے حوالے میں لکھا جائے گا۔ اس سبق کے مصنف مولوی عبدالحق ہیں۔ اس کی تشریح میں لکھا جائے گا مندرجہ بالا اقتباس نصابی کتاب کے سبق نامدیو مالی سے لیا گیا ہے۔ اس سبق میں مصنف ایک مالی نامدیو مالی کی شخصیت کا خاکہ پیش کرتے ہیں، جس کو پیڑوں پودوں سے انتہائی درجہ کا پیار تھا۔ وہ پیڑوں پودوں کی نگہداشت اپنی اولاد کی طرح کرتا تھا۔ اس کو کام سے سچا لگاؤ تھا، اس لیے اس کے لیے اسے نہ تعریف و توصیف کی تمنا تھی اور نہ صلہ کا لالچ تھا۔ اسی وجہ سے اس کا باغ سب سے زیادہ صاف ستھرا اور سرسبز و شاداب تھا۔ اس کے کام کی وجہ سے سب اس کی عزت و احترام کرتے تھے۔ دوسرا جملہ ہے اس سے کیا معلوم تھا کہ قضا اس کے سر پر کھیل رہی ہے۔ اس کی تشریح میں آئے گا نامدیو مالی ہر وقت اور ہر موسم میں اپنے کام میں اتنا مگن رہتا تھا کہ اسے گرد و پیش کی خبر بھی نہ تھی۔ ایک دن حسب معمول وہ اپنے کام میں مگن تھا، اسے نہیں معلوم تھا کہ موت اس کے سر پر کھڑی ہے۔ شہد کی مکھیوں نے اس پر حملہ کیا اور نامدیو بے دم ہو گیا اور اسی میں انتقال ہو گیا۔ عزیز طلبہ، سبق کے 5ویں سوال کی طرف چلتے ہیں۔ اس میں کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، ان لفظی اشاروں کے ذریعے کہانی مکمل کی گئی ہے جس طرح سے سوال میں لکھا ہے۔ دیے ہوئے لفظی اشاروں سے کہانی مکمل کیجیے۔ میں نے پوری کہانی یہاں لکھ دی ہے، آپ بھی اسی طرح سے لکھ سکتے ہیں۔ ایک شخص ایک گاؤں میں رہتا تھا۔ اچانک رات کو کھانے کے بعد اس کے پیٹ میں درد شروع ہو گیا، جس کی وجہ سے لیٹنے اور چلنے پھرنے میں دشواری پیدا ہو رہی تھی۔ ایک رات اور پورا دن اس کے پیٹ میں درد رہا اور وہ برداشت کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ جب اس کا درد برداشت سے باہر ہو گیا تو وہ اپنے پاس کے علاقے کے حکیم صاحب کے پاس گیا۔ اس نے دیکھا کہ حکیم صاحب کے پاس تو بہت رش تھا، جس کی وجہ سے اسے انتظار کرنا پڑا۔ جب بہت دیر میں اس کا نمبر آیا تو اس کا درد سے برا حال ہو گیا تھا۔ حکیم صاحب نے جب اسے چیک کرنا شروع کیا تو پوچھا، آپ نے کل رات کو کھانے میں کیا کھایا تھا؟ تو اس نے بتایا کہ میں نے سبزی روٹی کھائی تھی۔ تو حکیم صاحب نے کہا، وہ سبزی خراب یا بہت دن سے رکھی ہوئی تو نہیں تھی؟ اس نے جواب دیا، نہیں، سبزی تو تازہ تھی مگر روٹی جلی ہوئی تھی۔ حکیم صاحب نے بولا، اسی جلی ہوئی روٹی کی وجہ سے آپ بیمار ہو گئے تھے، کیونکہ جلی ہوئی روٹی کے نتیجے میں وہ بیمار ہو گیا تھا۔ حکیم صاحب کا یہ جواب سن کر اس شخص کو بہت شرمندگی ہوئی اور آئندہ اس نے ایسا نہ کرنے کا عہد کیا۔ چلتے ہیں سبق کے اقتباسات کی طرف۔ درج ذیل اقتباسات کی تشریح مع سیاق و سباق کیجیے۔ اقتباس نمبر 1، وہ ایک ایک پودے کے پاس بیٹھتا، ان سے پیار کرتا، چپکے چپکے باتیں کرتا، جیسے جیسے وہ بڑھتے اور پھولتے پھلتے اس کا دل بھی بڑھتا اور پھولتا تھا۔ ان کو توانا دیکھ کر اس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ جاتی۔ اقتباس میں ہمیشہ حوالہ سبق اور حوالہ مصنف دیا جاتا ہے۔ حوالہ سبق میں سبق کا نام لکھا جاتا ہے اور حوالہ مصنف میں مصنف کا نام لکھا جاتا ہے۔ تو حوالہ سبق، یہ اقتباس کتاب میں موجود سبق نامدیو مالی سے لیا گیا ہے۔ حوالہ مصنف، اس سبق کو بابا اردو مولوی عبدالحق نے تحریر کیا ہے۔ اقتباس کی تشریح، بابا اردو مولوی عبدالحق لکھتے ہیں کہ نامدیو مالی ہر وقت اپنے کام کو ذمہ داری سے انجام دیتا ہے۔ وہ باغ کے ایک ایک پودے کو وقت دیتا، ان کو صاف ستھرا کرتا، پانی اور کھاد کو وقت پر فراہم کرتا، کیڑے مکوڑے سے صاف رکھتا۔ وہ پیار بھرے انداز میں چپکے چپکے پودوں سے باتیں بھی کرتا، جیسے جیسے اس کے پیڑ اور پودے بڑھتے وہ بھی بڑا خوش ہوتا۔ پودوں کی ہریالی اور توانائی سے خود اس کے چہرے پر توانائی آ جاتی۔ اقتباس نمبر 2، کبھی کسی پودے میں اتفاق سے کیڑا لگ جاتا یا کوئی اور روگ پیدا ہو جاتا تو اسے بڑی فکر ہوتی۔ دوائیں لاتا، باغ کے داروغہ یا مجھ سے کہہ کر منگواتا، دن بھر اس میں لگا رہتا اور اس پودے کی ایسی سیوا کرتا جیسے کوئی ہمدرد اور نیک دل ڈاکٹر اپنے عزیز بیمار کی کرتا ہے۔ اس کے لگائے ہوئے پودے ہمیشہ پروان چڑھے اور کبھی کوئی پیڑ ضائع نہیں ہوا۔ اس اقتباس کی تشریح کچھ اس طرح سے ہے۔ مولوی عبدالحق اپنے اس جزء میں لکھتے ہیں کہ مالی نامدیو کو جو ذمہ داری دی گئی تھی باغ کی دیکھ بھال کی، وہ اسے خوشی سے انجام دیتا، پودوں کو ہرا بھرا دیکھ کر خود بھی خوش و خرم رہتا۔
ایک مرتبہ کسی پودے میں کیڑا لگ گیا اور پودا مرجھانے لگا، یعنی پودا بیمار ہو گیا۔ مالی کو بڑی فکر ہوئی۔ نامدیو بڑا پریشان ہو جاتا، بازار جا کر پودوں کی بیماری کی دوا لاتا۔ دوا نہ ملتی تو مجھ سے کہتا یا باغ کے مالک کو کہتا، ہم لوگ اس دوا کا انتظام کرتے اور وہ دوا آتی۔ نامدیو اس دوا کو استعمال کرتا، پودے پر اسپرے کرتا، دن بھر ان پودوں کی خدمت میں لگا رہتا، پودوں کی ایسی دیکھ بھال کرتا جیسی دیکھ بھال ڈاکٹر اپنے مریضوں کی کرتے ہیں۔ اور حقیقت بھی یہی تھی کہ نامدیو مالی کے لگائے ہوئے پودے کبھی بیمار نہیں ہوتے، ہمیشہ تندرست اور توانا رہے۔ اس کے لگائے ہوئے پودوں میں سے کبھی کوئی بیکار نہیں ہوا۔ اقتباس نمبر 3۔ ایک دن نامعلوم کیا بات ہوئی کہ شہد کی مکھیوں کی یورش ہوئی۔ سب مالی بھاگ کر چھپ گئے، لیکن نامدیو کو خبر نہ ہوئی کہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ اپنے کام میں مصروف رہا، قضا اس کے سر پر کھیل رہی تھی۔ مکھیوں کا خطرناک جکھڑ اس غریب پر ٹوٹ پڑا، اتنا کاٹا کہ بے دم ہو گیا اور آخرکار اس نے جان دے دی۔ اس اقتباس کی تشریح کچھ اس طرح سے ہے۔ مولوی عبدالحق فرماتے ہیں کہ ایسا محنتی جفا کش ذمہ دار مالی تھا، ایسا مالی زندگی بھر نہیں دیکھا۔ وہ جب مرا تو بھی اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے ایک روز اچانک شہد کی مکھیوں نے باغوں کے اس علاقے میں حملہ کر دیا۔ دوسرے باغوں کے مالیوں نے بھاگ کر جان بچائی، مگر نامدیو کو بالکل پتہ نہیں چلا، نہ کسی نے اس خطرے کی اسے اطلاع دی۔ وہ بدستور اپنے باغ میں کاموں میں مصروف رہا۔ جب شہد کی مکھیوں نے اس پر حملہ کیا تو اس سے بھاگا بھی نہیں گیا۔ شہد کی مکھیوں کے اتنے ڈنک لگے کہ وہ بے ہوش ہو گیا۔ کچھ اس بے ہوشی کے عالم میں ہی اپنی جان دے دی۔ مولوی صاحب نے اس کی ایمانداری، محنت، فرض شناسی، اپنے کام سے محبت سے متاثر ہو کر یہ مضمون تحریر کیا تاکہ لوگ محنت کی عظمت کو جان سکیں۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں نثر پاروں کی تشریح کی طرف۔ اس میں پہلا نثر پارہ ہے، وہ اپنے کام میں لگا رہتا، نہ ستائش کی تمنا نہ صلے کی پرواہ۔ نثر پارے کی تشریح میں بھی اقتباس کی طرح سبق کا حوالہ اور مصنف کا حوالہ دیا جاتا ہے اور اس کے بعد جملے کی تشریح کی جاتی ہے۔ حوالہ سبق: یہ جملہ سبق نامدیو مالی سے اخذ کیا گیا ہے۔ حوالہ مصنف: اس سبق کو بابا اردو مولوی عبدالحق نے تحریر کیا ہے۔ جملے کی تشریح کچھ اس طرح سے ہے: نامدیو بہت ایماندار، محنتی اور اپنے کام سے مطلب رکھنے والا مالی تھا۔ اس نے اپنے باغ کو آئینے کی طرح چمکا کر رکھا ہوا تھا، خود بھی صاف ستھرا رہتا اور اپنے باغ کو بھی صاف ستھرا رکھتا۔ اس کے کام کی تعریفیں کرتے لیکن وہ اپنے کام میں لگا رہتا۔ اسے بدلے میں انعامات کی تمنا نہ تھی، نہ تحفے تحائف کی پرواہ تھی۔ وہ لالچ کے بغیر اپنے حصے کا کام نہایت ایمانداری اور محنت سے کیے جاتا تھا۔ جملہ نمبر 2: ڈاکٹر صاحب کو آدمی پرکھنے میں بھی کمال تھا۔ اس جملے کی تشریح کچھ اس طرح سے ہے: ڈاکٹر صاحب کا نام سید سراج الحسن تھا، ناظم تعلیمات تھے، باغبانی کے بڑے شوقین تھے۔ ان کو انسانوں کو سمجھنے اور جانچنے میں کمال حاصل تھا۔ وہ لوگوں کے چہرے دیکھ کر سمجھ جاتے تھے کہ یہ کیسا انسان ہوگا، محنتی ہے یا لاپرواہ ہے۔ یہ اندازہ بندے کی شکل دیکھ کر لگایا کرتے تھے۔ کام کی دھن تھی، کام سے سچا لگاؤ تھا اور اسی میں اس کی جیت تھی، بس یہ تھا اس کا کام۔ اس جملے کی تشریح کچھ اس طرح سے ہے: نامدیو کو اپنے کام سے سچا لگاؤ تھا۔ وہ جب کام پر آتا تو فوراً ڈیوٹی شروع کر دیتا تھا، اسے آرام کرتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔ اپنے کام سے پرخلوص، اسی میں وہ کامیاب رہتا۔ پیڑوں اور پودوں کو ہرا دیکھ کر خوشی اظہار کرتا۔ پیڑوں اور پودوں کو ہرا دیکھ کر خوشی کا اظہار کرتا، کیونکہ باغبانی تھا ہی اس کا کام۔ جملہ نمبر 4: اسے کیا معلوم تھا کہ قضا اس کے سر پر کھیل رہی ہے۔ مکھیوں کا غضبناک جھگڑا اس غریب پر ٹوٹ پڑا۔ اس جملے کی تشریح کچھ اس طرح سے ہوگی: نامدیو اپنے کام میں اتنا مگن ہوتا، اسے کسی دوسری چیز یا خطرے کا احساس ہی نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن وہ اپنے کام میں مصروف تھا کہ شہد کی مکھیوں کا جھنڈ
اس کے باغ میں داخل ہو گیا۔ آس پاس کے مالیوں نے دیکھا تو بھاگ کر محفوظ جگہوں پر چھپ گئے۔ نامدیو کو بالکل پتہ نہیں چلا، وہ بیچارہ اکیلا شہد کی مکھیوں کے حملے کا شکار ہو گیا۔ اسے اتنا کاٹا کہ چند دنوں میں وہ اس دنیا سے ہی رخصت ہو گیا۔ وہ ثابت کر گیا کہ اس سے اپنے کام سے عشق تھا۔ جملہ نمبر 5، ہر شخص میں قدرت نے کوئی نہ کوئی صلاحیت رکھی ہے۔ اس صلاحیت کو درجہ کمال تک پہنچانے میں ہی انسان بنتا ہے۔ اس جملے کی تشریح کچھ اس طرح سے ہوگی: اللہ تعالیٰ نے ہر فرد میں کوئی نہ کوئی صلاحیت پوشیدہ رکھی ہے۔ یہ صلاحیت اس کے کام کرنے سے ظاہر ہوتی ہے اور وہ اسے بلند درجے تک پہنچانے کی کوشش کے نتیجے میں انسان صحیح معنوں میں انسان بنتا ہے، جو انسانیت کے مقام کو سمجھ لیتا ہے۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہو دوسروں کو بھی شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔